اعجاز دیکھیے، ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے دیدار کربلا ہو جائے۔ تو جو جتنی شدت کے ساتھ مولا حسین کے روضے پر جانے کا متمنی ہے، جس کے اندر جتنی شدت ہوگی وہ اتنی ہی بلند آواز سے اس دعا میں شریک رہے گا، کیونکہ فرش رضا وہ ہے جہاں شہزادی کونین آتی ہیں۔ اس فرش رضا سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دنیاوی کوئی دعا نہیں مانگ رہے مولا، بس تمام مومنین جو یہاں کھڑے ہیں نواب شاہ کے، تمام مومنین و مومنات کو اپنے روضے پر بلا لے، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیجیے۔ یا رب المشرقین یا رب المغربین۔ دیکھیے، اور میں بات بتاتا چلوں کہ بات ذہن میں بٹھا لیں، ذہن میں بٹھائیں کہ زیارت کبھی بھی پیسے سے نہیں ہوتی، زیارت صرف بلاوے سے ہوتی ہے۔ اور بلاوا بھی کیا؟ یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہیں اور مولا بلا لیں، نہیں۔ آپ مولا سے کہیں کہ مولا مجھے آپ کے در پر آنا ہے، کیسے آنا ہے یہ میں نہیں جانتا، میں آپ کے گھر پہ آنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کسی شخص سے کہوں کہ میں آپ کے گھر پہ آنا چاہتا ہوں، تو اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ وہ شخص خوش ہوگا کہ میرے گھر پہ مہمان آ رہا ہے۔ تو جب عام انسان کے لیے بات ہے تو وہ مولا کائنات کا بیٹا ہے، حسین ابن علی سخی ابن سخی، وہاں کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ مولا آپ کو بلائیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے بولیے، یا رب المشرقین یا رب المغربین یا رب المشرقین یا رب المغربین یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب زہرا۔ اور یہ واسطہ وہ ہے جو رد نہیں ہوتا، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو۔ میں نے کہا کہ جو جتنی شدت سے مولا کی زیارت کا متمنی ہے، مولا کے روضے کی زیارت کا متمنی ہے، وہ اتنی بلند آواز سے پڑھے گا، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو۔ جو عرض کربلا ہے ہر عرض سے سوا ہے، اس خاک کربلا میں شہ کا لہو ملا ہے، شہ کا لہو ملا ہے، ہر لاغوا مرض کی یہ خاک ہی دوا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو۔ میں بھی تو ماتمی ہوں، بولیے بولیے سے دعا کیجئے، آپ سامات بھی مولا کے عزادار ہیں، بولیے، میں بھی تو ماتمی ہوں، ذاکر حسیدہ کا، ذاکر حسیدہ کا نام پڑھا ہے میں نے، ہم شکل مصطفیٰ کا، ہم شکل مصطفیٰ کا، اس ذاکری کا میری قسمت میں یہ صلہ ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو۔ مظلومیت پہ جس کی روتا ہے یہ زمانہ، اس بے خطا کے در پر ایک بار تو ہے جانا، ایک بار تو ہے جانا، ہر ماتمی کے لب پر، ہر ماتمی کے لب پر ہر دم یہی دعا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو۔
وہ سرزمین جہاں پر گونجی اذان اکبر اللہ اکبر، وہ سرزمین جہاں پر گونجی اذان اکبر، تسبیح آنسو کی پڑھنی ہے اس زمین پر، ایک سجدہ عقیدہ اس خاک پر ادا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو، یارا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو۔ الہی آمین۔ مولا آپ سب کو اپنے روزے پر بلائیں، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو، صبح دہم فلک سے برسا لہو جہاں پر، ابن حسن کا لاشا تھا 400 جہاں پر، تھا 400 جہاں پر، آزاں کی جگہ پر فرش عذاب بچھا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو، ننھی سی جس لہد میں سوتی ہے اب بھی اصغر، اس پر چڑھاؤں گا میں پھولوں کی ایک چادر، پرسا وہاں ہو ایسا پہلے نہیں ہوا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو، یارا۔ آپ کے جذبات کو دیکھ کر مولا اپنے اپنے روزے پر بلائیں، جلد از جلد مرنے سے یارا دیدار کربلا ہو، الہی آمین۔ قرآن اور محمد بے سر جہاں ہوئے تھے، قرآن اور محمد بے سر جہاں ہوئے تھے، انصار و اقربا کے بکھرے جہاں تھے لاشیں، بکھرے جہاں تھے لاشیں، پرسامان دوں گا گر روح فاطمہ ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو، آپ حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو، قربان ہو گیا جو، قربان ہو گیا جو کلثوم کی دعا پر، روزہ میں اس کا دیکھوں جو مر گیا وفا پر، گر یہ شرف بھی میری تقدیر میں لکھا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو۔ قربان جاؤں واضح سرکار پر کہ جب شب عاشور ہر بی بی اپنے فدیے کو تیار کر رہی تھی تو ایک حجرے میں بی بی ام کلثوم افسردہ بیٹھی رو رہی تھی، غازی عباس صاحب کو جھکاتے ہوئے کہ شہزادی، کہا ہے شہزادی کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہی ہیں عباس کے ہوتے؟ کہا عباس سب اپنے اپنے بچے قربان کریں گے، میری کوئی قربانی نہیں۔ غازی عباس نے سب کو جھکا کر کہا شہزادی یہ غازی عباس تیری کو تیرے لیے قربانی دے گا، تیرے نام پر قربان ہو گیا جو کلثوم کی دعا پر، روزہ میں اس کا دیکھوں جو مر گیا وفا پر، جو مر گیا وفا پر، گر یہ شرف بھی میری تقدیر میں لکھا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو۔
پیش کر رہا ہوں کہ جب یہ کلام لکھا جا رہا تھا جس شعر کے اوپر میں نے خاص مولا سے دعا کی کہ مولا کاش ایسا ہو کہ عاشور کو میں آپ کے دربار میں ہوں، کربلا کی سرزمین پر ہوں اور خون کا پرسہ دوں، زنجیر زنی کروں، ماتم کروں، آپ کے روزے پر کر نوحے پڑھوں، یہ مخصوصی مجھے مولا کرا دے۔ وہ شعر پیش کر رہا ہوں جس شعر کے بعد کربلا کا سبب بنا میرا صدقہ، اور میری دعا اس شعر کے صدقے آپ تمام مومنین و مومنات جو جہاں جہاں بھی ہیں زیارت کے متمنی اس شعر کے صدقے، اس ظلم کے صدقے، اس سامعہ کے صدقے، اس شہادت امام حسین علیہ السلام کے صدقے آپ اس مقام کی زیارت کریں گے۔ سجدہ جہاں کیا تھا، سجدہ جہاں کیا تھا، مظلوم کربلا نے جھاڑا تھا جس زمین کو بالوں سے سیدہ نے، بالوں سے سیدہ نے۔ جب میں وہاں پہ پہنچوں ہونٹوں پہ دم رکا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو، رب حق ذرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو۔ جس خاک کی فضیلت کعبے سے بھی سوا ہے، بے شک کعبہ تو حضرت ابراہیم کے بعد سے کعبہ بنا، لیکن ہر نبی آدم سے لے کر خاتم تک، ہر امام، ہر نبی جب اس دنیا میں آیا تو ہر نبی نے اس سرزمین پر سجدہ کیا، ہر نبی کو یہاں ٹھوکر لگی، ہر نبی کو یہاں پریشانی اس سرزمین پر، مگر اس سرزمین پر کامیاب ہوا تو فاطمہ کا لال حسین ابن علی، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، قول معصوم ہے، قول معصوم علیہ السلام ہے کہ اگر ہم روضہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیں تو ہمیں ڈر ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر روضہ امام حسین علیہ السلام کا رخ نہ کر لیں۔ یہ ہے توحید بچانے والے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ جس خاک کی فضیلت کعبے سے بھی سوا ہے، سجدہ ہر ایک نبی نے جس خاک پر کیا ہے، جس خاک پر کیا ہے، میں بھی وہاں پہ پہنچوں زہرا کی گر عطا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو، یارا بے حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو۔ میں چاہتا ہوں کچھ کربلا کی واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک مولانا صاحب مجلس میں پڑھ رہے تھے کہ میں جب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گیا، میرے ساتھ ایک کوئی کرنل، بریگیڈیئر کچھ تھے، کوئی آفیسر تھے۔ وہ جب روضہ امام حسین علیہ السلام میں داخل ہونے لگے تو ان کو ایک بڑھیا ملی تھی، شاید وہ پاکستانی سرائکی سندھی یا پنجابی تھی، تو وہ ان سے کہتی ہے کہ بیٹا مجھے پاکستان کے لیے خط لکھنا ہے۔ تو اس نے کہا اماں میرے پاس قلم نہیں ہے، ابھی لکھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، کل آ جانا۔ اگلے دن وہ پھر گیا تو وہی جو ضعیفہ تھی وہ ملی مولا حسین کے دروازے پر روضے کے۔ اس نے پھر کہا تو اس نے اس کا خط لکھا اور پھر پتہ پوچھا پاکستان کا، اس نے پاکستان کا پتہ بتا دیا کہ جس کے نام خط لکھنا تھا۔ اس نے کہا اب اماں اپنا پتہ بتاؤ، کیونکہ خط بھیجنے والا بھی اپنا پتہ لکھتا ہے کہ خدا نخواستہ خط واپس آئے کہ پتہ چلے کہاں سے آئے۔ تو اس نے کہا کہ میرا کیا پتہ ہے، میں تو اتھے رہنی ہوں مولا حسین دے دربار ہے۔ تو اس نے کہا کہ کھاتی پیتی کہاں سے ہو؟ اس نے کہا سن اے جڑا حسین ابن علی ہے یہ خود تو بھوکا پیاسا چلا گیا مگر اب کسی کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دے گا۔ ایک واقعہ دیکھیں،
سے متعلق کوئی بھی معجزہ ہو، اگر مردہ زندہ ہو جائے تو حیرت کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے معمولی بات ہے، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، مگر اہل بیت کے لیے کسی مردے کو زندہ کرنا معمولی بات ہے۔ اگر کربلا کی سرزمین پر سورج مغرب سے نکلے اور مشرق میں ڈوب جائے تب بھی حیرت کرنے کی بات نہیں، کیونکہ یہ اس کا بیٹا ہے جو سورج کو پلٹا دیتا ہے۔ تو یہ واقعہ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک عورت تھی لندن کی، انگلینڈ کی نہ تھی، اس کا بیٹا لا علاج ہو گیا تھا۔ اس کے ڈاکٹرز نے کہا، اس کے شوہر نے کہا، آخر سب نے منع کیا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ماں ہوتی ہے آخر۔ اس نے کہا حسین ابن علی اس کا علاج ہے، میں اس کو کربلا لے کر جاؤں گی۔ اور اس بچے کو کربلا لے کر آئی تو بچے کا انتقال ہو گیا، اس کی تدفین ہوئی، نماز جنازہ پڑھائی گئی، تدفین ہوئی۔ اب وہ ماں رو رہی تھی بہت کہ مولا حسین کے دربار پہ آ کر میرا بچہ شفیاب ہونے کے بجائے میرا بچہ مولا نے چھین لیا۔ اس نے کہا کہ بی بی یہ فریاد آپ مولا حسین کے روضے پر کرو۔ لوگوں نے کہا تو زیادہ اچھا۔ تو مولا حسین کے دربار پر پہنچ کر وہ کہتی ہے مولا حسین یہ بتائیے میں یہاں سوچ کر آئی تھی، سب نے مجھے منع کیا کہ تیرا بیٹا لا علاج ہے، اب علاج نہیں ہوگا، میں آپ کے پاس اس عقیدے سے آئی تھی کہ میرا بچہ بچ جائے گا، اگر میرا عقیدہ غلط تھا تو ٹھیک، اگر میرا عقیدہ صحیح تھا تو مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ بس کچھ لمحے بعد اس کا بیٹا چلتا ہوا آ گیا، اس سے پوچھا گیا، بولا کہ میں سو رہا تھا، ایک شخص آیا مجھے اٹھایا اور بڑی مشکل سے اٹھایا کیونکہ اس کے دونوں بازو نہیں تھے، اور آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ جا اپنی ماں کے پاس جا، وہ تجھے بلا رہی ہے، اور اپنی ماں سے کہنا اس طرح گڑ گڑا کر دعا مت کیا کرے، اس طرح رویا مت کرے۔ بس وہ دن آج کا دن ہے، اس شہزادی کا کرم اس پر ہوا، حسین ابن علی کا کرم ہوا کہ اس کی اب کوئی مخصوصی، چاہے وہ چہلم ہو، چاہے وہ عاشورہ ہو، چاہے وہ عرفات ہو، چاہے وہ تیجمان ہو، کوئی مخصوصی وہ چھوڑتی نہیں، مولا حسین کے دربار پر آتی ہے، زندگیاں بنا دیتا ہے حسین ابن علی کا دربار۔ یا رب حق زہرا توفیق عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، فرحان لفظ میرے دیتے ہیں صدائیں، ہر مجلس عزامی کرتا ہوں یہ دعائیں، کرتا ہوں یہ دعائیں، بس مظہر عبدی پر یہ آخری عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار ہاتھ کو بلند کر کے یا رب حق زہرا توفیق عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو۔ بار الہ اس ذکر کے صدقے تمام مومنین کو روضہ امام حسین علیہ السلام کی، کربلا معلیٰ کی، چہارتہ معصومون علیہ السلام، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما، اور اس قابل بنا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو تو ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو، حق دین اور حق معرفت پر ہو۔ مولا سے دعا یہ کرنی ہے کہ مولا وہ وقت جلد آئے کہ کعبے پہ آپ کا منبر ہو، آپ نوحہ پڑھیں، پھر جب کہ مصائب پڑھیں اور ہم ماتم کریں، پھر ہم مصائب پڑھیں، ہم نوحہ پڑھیں اور آپ ماتم کریں۔ وہ وقت انشاءاللہ مولا لائے کہ مولا کے لشکر میں خوش نصیبی سے شمار ہو جائیں۔